أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے کی 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج میں آپ کو ان دونوں صورتوں کا ایک بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا کمال اور زبردست وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی دکان ہے یا وہ چل پھر کر سامان فروخت کرتے ہیں، خواہ وہ کپڑا وغیرہ ہو یا برتن وغیرہ ہوں. ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں کاروبار کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، یا جیسے فائدہ ہونے کا حق ہے ویسے فائدہ نہیں ہو رہا، یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان پر گاہک بہت کم آتے ہیں، یا اگر مال بکتا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، مال کے اندر کوئی خیر و برکت ہمیں نظر نہیں آتی. اس طرح کی اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہو، دکان میں، کاروبار میں، مال میں نقصان آتا ہو، کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہو کاروبار کے اعتبار سے، تو وہ یہ وظیفہ کریں جو میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر قرآن مجید کی ان 2 چھوٹی صورتوں کا وظیفہ بتا رہا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ دکاندار جب دکان کھولنے لگے تو دکان کھولنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لے، مل لے. اور جن کی دکان نہیں ہے وہ چل پھر کر مال فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی جب جانے لگیں، گھر سے باہر نکلنے لگیں تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر مل لیں. اب یہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد جب وہ دکاندار دکان کھول لے تو فارغ وقت میں جب گاہک نہ ہوں، فارغ بیٹھا ہو، تو دکان کے اندر بیٹھ کر وہ سورۃ قریش پڑھتا رہے، لإیلاف قریش. اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ شروع ہو جائیں، سورۃ قریش پڑھنے لگیں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اور اس کے درجات آپ کو ملیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے کاروبار کے اندر، دکان کے اندر
اتنی خیر و برکت ہوگی، اتنی خیر و برکت ہوگی جس کا اندازہ آپ بالکل نہیں لگا سکتے۔ اتنا خیر و برکت ہوگی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دکان کھولنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دکان کھولنے کے بعد آپ نے جب دکان کھول لیں، جب آپ موقع ملے فری ہوں تو سورۃ القریش پڑھتے رہیں۔ اور جن کی دکان نہیں ہے وہ چل پھر کر اپنا سودا فروخت کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پہلے سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور جب چل پھر کر سودا فروخت کر رہے ہوں تو اس وقت چلتے پھرتے سورۃ القریش بھی پڑھتے رہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے ایام مقرر نہیں ہے کہ بھئی کتنے دن کرنا ہے، مقرر نہیں، بلکہ جب تک اب آپ کا کاروبار رہے آپ یہ قرآنی وظیفہ، قرآنی عمل ساتھ ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور وقت کا حرج بھی نہیں ہوتا۔ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے میں 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں، اور دکان بھی چلاتے رہیں، ساتھ ساتھ سورۃ القریش جب گاہک نہ ہوں وہ بھی پڑھتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو دکان کے اندر وقت ملے یا چلتے پھرتے وقت ملے آپ سورۃ القریش بھی پڑھتے رہیں۔ تو یہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو اتنا زبردست فائدہ ہوگا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ فائدہ خیر و برکت والا ہوگا۔ جن جن دوستوں کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور انہوں نے کیا ہے، سورۃ الکوثر پڑھی، سورۃ القریش پڑھی، الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے آج وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے رزق کے اندر اور مال کے اندر بہت زیادہ برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی دکان کے اندر بہت گاہک بھیجے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو رزق کے اندر اور کاروبار کے اندر انتہا درجے کی ترقی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ بھی یہ کام کریں، کاروبار کے دوران یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کے بہت اچھے فوائد اور ثمرات آپ کو حاصل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کاروبار کرنے والوں کو یہ وظیفہ کرنے کی، قرآنی آیات، قرآنی صورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا آنے والا جو وظیفہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔